علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور بلائیے اپنے رب کی راہ کی طرف بالحکمت، تدبر کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور سبق آموز نصیحتوں کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور انہیں سمجھاؤ بہترین طریقے سے، یعنی مباحثہ کرو بہت احسن اور اچھے طریقے سے۔ حاضرین گرامی وقار، دین ایک کامل تصور ہے زندگی کا، اور اس میں ہر ایک چیز کی اصلاح، ہر ایک کا ادب، سلیقہ ہمیں اور آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے کو درست کرنے کے لیے اپنے دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام، کس سے؟ للہ، اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی کا نام، ولکتابہ، اور اللہ رب العزت کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، اچھا برتاؤ، یہ اسے کہتے ہیں خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِ، اور ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ بتاؤ آپ، اخلاق کی اس سے اچھی بہترین تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ الدین النصیحہ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی، خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، علماء نے اس کی تفسیر فرمائیے، شرح فرمائیے، اور لکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، سمجھانا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ حضور کے ساتھ، حضور سے محبت، حضور کا ادب، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کے فرامین پر عمل اور حضور کے پیروی کرنے کا نام حضور کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور ائمہ مسلمین جو کہا، یا تو اس سے حکام مراد ہے، سلاطین مراد ہے، یا پھر ائمہ مجتہدین مراد ہے۔ علماء فرماتے ہیں انہوں نے جو راستہ بتایا ملک کی سلامتی کے لیے یا دین پر سلامتی کے ساتھ چلنے کے لیے، ان کی باتوں کو ماننا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور عامۃ المسلمین کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ ان کے کام آنا، ان کا تعاون کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو سلام کرنا، ان کی مصیبتوں میں کام آنا، بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، مر جانے کے بعد ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور کیا خیر خواہی ہے؟ مسلمانوں کا کبھی برا نہ چاہنا اور مسلمانوں کے اچھے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور مسلمان کی برائی نہ کرنا، اس کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، اس سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے کام کو بنانا بلکہ بگڑے کاموں کے بنانے میں مدد کرنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام آج ہمارے درمیان ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہم اسلام کو باہر تلاش کرتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اپنے اندر تلاش کرو، اپنے اندر تلاش کرو۔ اگر کوئی
بڑے فلسفی نے یہ بات کہی ہے، دانشور نے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ خود اپنے اندر تبدیلی لے آئے، اس لیے کہ یہاں کی تبدیلی معاشرے کے اندر تبدیلی کا باعث بنا کرتی ہے۔ تو دوستانی عالی وقار، یہ خیر خواہی جو ہے نا، بھلائی، اچھا رشتہ استوار کرنا اور ہر ایک کے ساتھ اس کی حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے آداب کا خیال کرنا، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ تو کیا ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خیر خواہی میں لگ جائیں؟ ہم خیر خواہی میں لگ جائیں؟ اس میں سے ایک موضوع کو لے کر آج آپ کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، ہم سے خطا بھی ہونے والی اور ہم سے بھول چوک بھی ہونے والی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء، مرسلین اور فرشتوں کے جنہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جنہیں اپنی قربت عطا فرماتا ہے اور اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، انہیں محفوظ عن الخطا کر دیتا ہے، لیکن معصوم عن الخطا جو ایمان کا ہمارے حصہ ہے وہ صرف انبیاء و مرسلین اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان سے گناہ کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا، گزر ہی نہیں ہے گناہ کا جن کے پاس، وہ ہے۔ لیکن ہم عام انسان، ہم خطا بھی کرتے ہیں، نسیان یعنی بھول چوک ہم سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں کی معافی اگر اپنے رب سے مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہ ایسی ہی جو دعائیں ہیں نا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہی دعا کا کہ ہم انسان ہیں، ہم مومن بندے کیا کریں؟ یہ اس انداز میں اپنے رب کے حضور جو ہے وہ معافی مانگے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور کریں گے۔ گناہ گار ہونا اس سے بڑی بات ہے گناہ پر ڈٹ جانا۔ اگر گناہ ہو جائے اور بندہ نادم ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں بنا کرتا ہے، سمجھے؟ تو گناہ پر ڈٹ جانا یہ بری بات ہے، سب سے زیادہ بری بات ہے۔ اور گناہ ہو جائے تو ہاں، ہماری فطرت اور ہمارے خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ گناہ ہم سے ہوگا، بھول چوک ہم سے ہونے والی ہے، بھول چوک ہم سے ہونے والی ہے۔ تو دوستانی عالی وقار، بھول چوک ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بڑوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ گفتگو یہ کرنی ہے آج، آپ کو تھوڑی تمہید باندھ کے سمجھایا۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ غلطی ہوگی نا، شاگرد سے غلطی ہوگی، بچے سے بچی سے غلطی ہوگی، عورت سے غلطی ہوگی، کبھی ہم سے غلطی ہوگی، امام سے غلطی، مقتدی سے غلطی۔ ایسا مت سمجھنا آپ امام صاحب سے غلطی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوگی نا۔ لیکن ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اگر کسی نے دینی لبادہ اوڑھ دیا یا دینی کورس اگر کسی نے کر لیا ہے، مولانا یا عالم ہو گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نا، گناہ تو ہوگا، گناہ سے بچنے کی زیادہ ذمہ داری اب ان کی ہو جاتی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ نہیں ہوگا ایسا کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو گوئے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ ممکن ہے، سب کے ساتھ ممکن ہے۔ تو اگر کبھی اپنے چھوٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دوستوں بزرگوں، ایسا ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہم اس پر ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ جیسے ویسی غلطی ہم نے زندگی میں نہ کبھی کی ہے نہ کرنے والے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے طریقہ؟ ہاں بتائیں آپ، کیا آپ لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے کیا؟ ذرا گردن تو ہلاؤ میرے بھائی، ذرا ہاں نہ بولو نا۔ ایسا تو نہیں میں فرشتوں سے خطاب کر رہا ہوں؟ ہاں، یا آپ لوگوں کا خیال ہے مولانا یہ کیا موضوع غلطی ہے، غلطی کی بات مت کرو اپنے ساتھ؟ ہاں نہیں بھائی، ہوتی ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو ضرورت ہے، اصلاح کی سب کو ضرورت ہے، اور غلطی ہونے والی ہے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کر بتا دے کہ مجھ سے زندگی میں آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، فوراً اس پر جو ہے وہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر یہ انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے۔ غلطی ہوتی ہے، غلطی کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس جو ہے نا طریقہ جو ہے ہر ایک کے لیے یکساں ایک ہی طریقہ ہے نا۔ کیا ہے؟ ڈانٹنا، پیٹنا، غصہ ہونا، دھتکارنا،
ذلیل کرنا، اس کی ہتک کرنا، بے عزتی کرنا، آنکھیں دکھانا، اور اس کے بعد جلال میں آنا، یہ ہمارا طریقہ ہے، عام طریقہ۔ بیوی ہو اس سے غلطی تو طریقہ یہی، بیٹا ہو تو غلطی وہی، شاگرد ہو تو انداز یہی، دوست ہو تو انداز وہی، اپنا ہو تو انداز یہی، پرایا ہو تو انداز یہی، بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کیا اصلاح کرنے کا ایسا طریقہ کیا درست ہے، اور اس طرح سے اصلاح کرنے سے کیا کسی کی اصلاح ہو بھی جاتی ہے؟ بولو آپ۔ سب سے پہلی بات، جب ہم اس انداز میں اصلاح کرتے ہیں نا، سامنے والا ہم سے متنفر ہو جاتا ہے، اور ہمارا انداز جب وہ تو کیوں سمجھتا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرے کو سب سمجھتا ہے، میرے کو کچھ، یہ فہم عام ہوتی ہے، اور بجائے اس کے اصلاح ہونے کے وہ نیڈر، بے باک اور ہر دھرم ہو جاتا، کروں گا ایسا، کیا کرنے کا کرتے رہو، ہے نا بھائی، ہے نا۔ مسجد میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے بآواز بلند، میں کہوں کہ دکھتا نہیں کیا مسجد ہے کیا، تو وہ میرا اسی ٹیون کے اندر جواب دیتا، ہاں وہ سمجھتا، میرے کو سمجھاؤ مت، یہ انداز جواب ہے نا، سمجھے؟ جسے کہتے ہیں ترکی ب ترکی جواب دینا، ترکی ب ترکی جواب دینا، سمجھے؟ ایسے کوئی نماز کا وقت کوئی جا رہا ہے، دکھ رہا نہیں کیا اذان ہو رہی ہے یہاں پر، جا رہا تو یہاں سے ہے، تو فوراً وہ بپر جائیں گا۔ 4 لوگوں میں اگر آپ اس سے کہیں گے، ہے نا، تو وہ آپ کو جواباً کیا کہتے ہیں، ہاں تجھ مسلمان نہیں، ہم بھی مسلمان، میرے کو سمجھتا کب کیا کرنے کا۔ حالانکہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے ایک پیغام اچھا پہنچایا، لیکن انداز غلط ہونے کے سبب نہ اس نے آپ کی بات مانی، نہ اصلاح کو قبول کیا، بلکہ بسا اوقات تو ایسے جوابوں میں ہم سے کفر بھی سرزد ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ ہر چیز کی دعوت دی گئی، کہ میں نے بات آپ کو سمجھائی ہوگی کہ فجر کی نماز کے لیے بھی جب کسی کو اٹھانا ہے اور سونے والا گہری نیند میں ہے، تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ اس کو جھنجھوڑ کے ایسے اٹھائے، اٹھ نماز کے واسطے۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ گہری نیند میں ہے، تم نے نماز کا نام لے کر اٹھا دیا، اور اس گہری نیند کے خمار میں اس نے کہا جا نماز نہیں پڑھتا، تذلیل کے ساتھ، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، ایمان خطرے میں۔ تو کیسے اٹھا؟ بھائی اٹھ جا، صبح ہو گئی ہے نا، اٹھ جا، تھوڑی نیند سے جگ جائے تو اذان ہو گئی ہے، اٹھ جا بھیا، ہے نا، بیٹے اٹھ جا، ہے نا، ابا اٹھ جاؤ، ہے نا، اور تھوڑی ذرا نیند ذرا ہلکی ہو گئی، اب آنکھ ملنے لگا، بولا نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تب آپ نے آہستہ سے کہا وہ اٹھ گیا، سمجھے آپ؟ تو یہ انداز ہوتے ہیں، یہ انداز پر بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ایک سی یکساں کوششیں کرتے ہیں، اصلاح ہو یا اس کو پھر اس کا مطلب سمجھانا ہو۔ اگر ہم نرم دمے گفتگو اور گرم دمے جستجو نہ ہو تو معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائی ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے نا، یا اس کی اصلاح کرنا ہو، تو نبوی طریقہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی توجہ خود اس کے عمل کی جانب کروایا کرتے تھے، سمجھے؟ اور یاد رکھیے گا، جب آدمی خود جان لیتا ہے نا کسی چیز کو جب خود جانتا ہے اور خود نتیجے اور مقصد تک پہنچتا ہے نا، تو وہ بات اس کے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اور اسے فوراً وہ قبول بھی کر لیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کو اور سمجھا دے۔ وہ خود اگر سمجھ جائے اپنے مقصود کو، یا اپنی بات تک پہنچ جائے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکایت ہے، قصہ سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے۔ ایک جوہری کا انتقال ہو گیا۔ جوہری سمجھتے ہیں نا آپ، جواہرات بیچنے والا، ہیرے جواہرات، انتقال ہو گیا۔ پھر گھر میں جو کچھ تھا، مال پانی چھوڑا تھا اس نے، بچے بیوی کھاتے رہے۔ جب ختم ہو گیا اور فاقے کی نوبت آئی، تو بیوی نے اپنے بچے سے کہا، جو سمجھدار ہو چکا تھا، کہ تیرے باپ نے ایک ہیرا رکھا ہے میرے پاس، اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہتر یہ کہ ہیرا تو لے جا، اور اپنے تیرے ابا کے جو دوست تھے ان کو لے جا کر بیچ، بولنا اچھی قیمت دے دو، تاکہ ہمارا مسئلہ کھانے پینے کا حل ہو جائے۔ باپ کے مر جانے کے بعد یہی ان کے پاس ایک سرمایہ بچا تھا، ماں نے بیٹے کے حوالے کی، بیٹا لے کر کے وہ باپ کے دوست کے پاس، جوہری کے پاس پہنچا، اور اس سے کہا، یہ میرے ابا کے انتقال کے بعد جو ہے
ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، آخری یہ سرمایہ ہے، اسے آپ اچھی قیمت میں بیچ کر اگر ہمیں پیسے دے دو تو ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں، اپنی خان کی ضرورتیں پوری کر لیں۔ وہ جوہری نے ہیرا اٹھا کر اسے دیکھا، ٹٹولا، اور اس بچے سے کہا بیٹا ایسا ہے کہ اس وقت بازار میں مندی ہے۔ کیا ہے؟ مندی، سمجھتے ہیں نا؟ سمجھے؟ کاروبار چل نہیں رہا ہے، اچھی قیمت اس کی اس وقت نہیں آئے گی، اسے اپنی ماں کو لے جا کر دے دینا اور کہنا جب اچھی قیمت آئیں گی تو میں بیچ کے آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اور پھر چلتے تھے کہا بیٹا اگر تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے باپ کا کام سیکھ لو۔ وہ جوہری تھا، جوہر شناس تھا، تم بھی بن جاؤ، میرے یہاں کام کرو، کام سیکھو گے اور کچھ پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے جس سے تمہارے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ ماں سے جا کر کے ماجرا سنایا تو ماں نے کہا کہ یہ سچا دوست ہے کہ جس نے کہا کہ جب اچھی قیمت آئے گی تب بیچ کر کے پیسے دے دوں گا، رہنے دے بیٹا، اور ہماری ضرورتوں کے لیے تو اس کے یہاں کام پر لگ جا۔ بچہ گیا، کام کرنے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو اس بچہ چونکہ وہ جوہری کا ہی بیٹا تھا، اللہ نے اپنے باپ کی صفت اس میں ڈال دی۔ اب کیا ہوا، تھوڑے دنوں بعد جب کچھ وقت گزرا تب وہ ہیرو کو پہچاننے لگا، وہ بھی جوہر شناس ہونے لگا۔ پتھر دیکھتا تو وہ بھی پہچان جاتا، جب وہ مالک نے دیکھا، باپ کے دوست نے دیکھا کہ اب اس کو ہیرے کی پہچان ہو گئی ہے، تو ایک دن رات کو جب گھر لوٹنے لگا تو اس جوہری نے اس بچے سے کہا تو یاد ہے کچھ وقت پہلے تو نے میرے پاس اپنے باپ کا رکھا ہوا ایک ہیرا لایا تھا بیچنے کے لیے، ایک کام کرنا، اس وقت بازار مارکیٹ اچھا ہے، کل وہ صبح ہیرا اپنے ساتھ لانا، میں بیچ کر تجھے اچھی رقم اور اچھی قیمت دلوا دوں گا۔ بچے نے سن کر چلا گیا۔ دوسرے دن جب صبح آیا تو صبح آنے کے بعد اس جوہری نے پوچھا بیٹا وہ ہیرا لایا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا مسکرا کر کے کہ معاف کیجیے گا وہ ہیرا میں نہیں لایا۔ کہا کیوں نہیں لایا؟ کہا وہ ہیرا جو میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا وہ ہیرا اصلی نہیں نقلی ہے۔ کیا کہا؟ اصلی نہیں۔ جوہری نے کہا یہی بات جو آج تو خود سے جان گیا ہے، اگر میں نے تجھے بتائی ہوتی تو مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ آج تو خود جوہر شناس ہو گیا ہے۔ سن لے، جو آدمی اپنی باتیں خود جان جایا کرتا ہے پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کی نوبت نہیں آیا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود جانیں، اور اگر کسی کو جنوانا چاہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ نبوی انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے کہاں ہدایت نہیں کی دوستو؟ آقا کو جانا نہیں ہم نے، جانتے تو آقا کے نام پر جھگڑے نہ کرتے اور آقا کو اپنی طرح نہ سمجھتے ہم۔ افسوس ہے نبی کو کیا سمجھ لیا ہم نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، آنے والا ایک شخص آتا ہے، آ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ صحیحین کی حدیث پاک ہے، وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں پھر نماز پڑھو۔ وہ تیسری مرتبہ اپنی نماز کو دہراتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ نماز کو دہراتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر نماز پڑھو۔ تو عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العزت نے جو حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، جو حق کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں، میں آپ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے یہی آتی ہے۔ تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تکبیر سکون کے ساتھ کہو، اس کے بعد اللہ کا دیا ہوا کلام قرآن مقدس اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدے کرو اور اطمینان سے اپنی نماز کو مکمل کر لیا کرو۔ کیا کیا؟ اس پیغام کیا ملا؟ سبق کیا حاصل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلی مرتبہ میں کہہ دے جا تیری نماز نہیں ہوگی۔ حضور جس سے کہہ دے کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ توجہ دلائی، ایک بار میں تو جان جائے گا، دو بار میں تو جان جائے گا، تین بار میں تو جان جائے گا۔ جب نہیں جانا تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نماز اس طریقے پر پڑھ رہا تھا، نماز تجھے ایسے پڑھنی چاہیے تھی۔ بتاؤ دوستو اور بزرگوں، کیا ہمارا انداز ایسا ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے بڑے بڑے چیزوں کو برداشت کیا اصلاح کرنے کے لیے کہ اس کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت کرنا چاہتے تو انداز یہی ہوتا کہ توجہ دلاتے، اگر نہیں ہوتا تو کسی کی غیبت نہیں کرتے کہ فلاں شخص فلاں نام لے کر تو ایسا کرتا ہے، نہ،
حضور سب کو جمع فرماتے اور ارشاد فرماتے اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو یا تم ایسے ایسے کام کرتے ہو؟ اگر اللہ رسول کو محبوب رکھتے ہو تو ایسے ایسے کام کیا کرو، ایسے ایسے کام کیا کرو۔ یہی وجہ ہے دوستو اور بزرگوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے امام حسن اور امام حسین نے یہی طریقہ سیکھا تھا، یہی طریقہ سیکھا تھا۔ ایک بار وضو کر رہے تھے وضو خانے پر، بازو میں کوئی بڑے میاں بڑی عمر کے سے وہ آ کر وضو کرنے لگے تو حسنین کریمین نے دیکھا کہ جو ہم سے بزرگ شخص ہے جو وضو کر رہے وہ صحیح وضو نہیں کر رہے، صحیح وضو نہیں۔ ہمارے یہاں تو دیکھ کر کے ہم لوگ انگلیاں بتاتے ہیں کیسا وضو کر رہا ہے، ادھر ادھر سکا چیدر اس کا، نہ تو وضو کر رہا ہے نہ تو وضو کروا رہا ہے اور دوسرے کو خبر بھی دے رہا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، ہے نا؟ وضو آتا کیا اس کو؟ اور وضو بھی ہم لوگ ماشاء اللہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد کے وضو خانے پر بیٹھے یا گھر کے غسل خانے میں بیٹھے ہیں، پانی لیں گے یوں ماریں گے، منہ دھوتے ہم ہیں، یہاں والے کا بھی غسل کراتے ہیں یہاں والے کا بھی غسل کراتے ہیں۔ بولو بھائی سچی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں بولو، ہم وضو کرتے ہیں انداز ہمارا ایسا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ یہ اصلاح کی بات ہے میرے دوست، وضو کرتے وقت پانی ایسے چپیڑنے سے منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے کہ ایسا پانی مارے کہ آپ کے بدن کے ساتھ دوسروں کے اوپر پانی اڑ جائے، سمجھے؟ پانی اڑ جائے۔ پھر گٹکے کھا کر کے ہمارے سارے گٹکے ہمارے وضو خانے میں آتے ہیں، ہے نا؟ کچھ آدمی کو تو شبہ بھی ہوتا ہے یار کسی کا خون تو نہیں گر رہا ہے، نہیں پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہے اپنا کلا فرما رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں دوستوں۔ وضو ایسے کیا جاتا ہے نا، یہاں تک کہا گیا کہ وضو کا پانی مسجد میں ٹپکانا نہیں چاہیے۔ میں سبھی بھائیوں سے کہتا ہوں 80% لوگ جو ہاف آستین کا پہنتے ہیں یا پھر جو وضو کرنے کے بعد جو اپنے ہاتھ کو سکھاتے نہیں ہیں یا پانی جھڑک کر کے نہیں آتے، میں اپنا تجربہ اللہ کے گھر میں بیان کر رہا ہوں، آتے ہیں سارے وضو کا پانی بازو والے کے کرتے کو لگتا ہے، اس کے شرٹ کو لگتا ہے، وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہوش ہی نہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے کمال کا کام کر دیا، بھاگتے ہوئے آ رہے وہاں وضو کیا، یہاں پر رکو نہیں چھوٹنے نہیں مانگتا، اس چکر میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نماز کو وقار کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی جماعت کھڑی ہے تو اطمینان کے ساتھ آؤ، اللہ کے حضور آ رہے ہو، آپ کا ثواب کم نہیں ہونے والا۔ ثواب یہ مت سمجھو کہ 3 رکعت چلی گئی 1 رکعت ملی، نہ نہ، ارے اللہ کا فضل اتنا ہم پر اور آپ پر ہے کہ سن لو، اگر کوئی جماعت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور کسی وجہ سے جماعت میں نہ پہنچ سکا تو اللہ رب العزت اسے جماعت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم ہے یہ، کم ہے یہ، ہماری سوچ میں کمی ہے، ہمارے عمل ناقص ہے، ہماری فہم و ادراک، ہمارا فہم و ادراک یہ نادرست ہے دوستو۔ اللہ کی رحمتیں تو وسیع ہے، تو ارادہ کر میں عطا فرماؤں جماعت کا ثواب۔ آپ کی نیتیں نہیں اللہ چاروں کے ملے، تو نیت کر کے تو دیکھ۔ وہ دنیا کا ساہوکار معاذ اللہ نہیں ہے، ساہوکاروں کا حساب کتاب نہیں ہے، وہ رحمان کا حساب و کتاب ہے۔ ارے تو ذرہ کرے گا آفتاب کا ثواب تجھے عطا فرمائے، کر کے تو دیکھ نا، وقار کے ساتھ آؤ۔ کیسے؟ پانی باہر صاف کر کے آؤ، گیلا چھوڑو تو بہت اچھا ہے، لیکن کیسے کہ پانی کے قطرے مسجد میں نہ گرے، یا پھر رومال سے آپ صاف کر کے آؤ اور اطمینان و وقار کے ساتھ رکوع چلا جاتا ہے، ایک ہی رکوع جائے گا نا، رکعت جائیں گی نا، شامل ہو جائے، سجدوں کا ثواب مل جائے گا، بعد میں پوری کر لینا، تیری نیت درست ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے دوست، خزانے میں کمی نہیں ہے، تو وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو وضو بھی بڑا احترام سے کرو میرے دوستوں، اور سبھی دوستوں سے کہتا ہوں۔ اور اکثر لوگ آتے ہیں آستین یہاں چڑھا رہتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر پانی پوچھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں ایک آستین، پھر سجدے میں دوسرا آستین، پھر جا کر کے جو ہے وہ کالر درست، پوری نماز یہاں درست، دوسرا پھر وہاں پر جو ہے لباس درست، یہ نماز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو چہرے یا داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تم، خیال کیا کرو، خیال کیا کرو۔ تو دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے۔ بولو وضو کرتے وقت احتیاط کریں گے انشاءاللہ، دوسروں پر کریں نا، کلی کرو تو آہستہ سے، ناک بھی ایسے چھنکیں آپ، یو ہو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ ہم ناک چھنک کے دکھانا کیا چاہتے ہیں، یعنی پوری باہر نکالنا چاہتے۔ دیکھو آپ وضو وہاں فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ کس مقام پر وضو میں کیا دھو رہے یہاں پتہ چلتا نہیں، یار ایسا نہیں،
مسجد کا احترام کرو. وضو خانہ، ہم مسلمان ہیں، اسلام پیارا مذہب ہے دوستو، خوبصورت پاکیزہ مذہب ہے. اس کی پاکیزگی پر ہم عمل نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہاں کون کرے گا بولو؟ مسجد میں کھانا ہم کہیں گے، جھوٹا چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، سمجھے بھائی؟ اٹھا کے صاف تو کر لے تو، ہے نا بانگی صاحب ہے نا صاف کرنے کے واسطے. ہاں صحیح بات ہے. آپ ہی نے رکھا ہے انہیں، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو. ہمارے وہ مسجد کا خادم ہے، تیرا خادم نہیں ہے. عزت کر اس کی. نہیں ہم ہر جگہ تیور چڑھائے، آستین چڑھائے چلیں گے دوستو، سمجھے؟ تو یاد رکھیے گا پھر وہاں قیامت میں فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. پھر کیسے جاتا ہے تو دیکھ. سمجھے؟ حضرت ضیاء الدین نقشبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ بھی امن سے نہیں ہے. سن لو غور سے، ہم کس دنیا میں پڑے دوست؟ امن سے نہیں ہے وہ بندہ بھی جس کا ایک پیر جنت کے اندر اور دوسرا پیر جنت کے باہر ہے، وہ بھی امن سے نہیں ہے جب تک کہ دونوں پیر جنت میں داخل نہ ہو جائے. اور ہمیں بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں ایسا نہ کرو، ہر ایک کا ادب بجا لاؤ دوستو، اچھے سے رہو. آپ جب اچھے سے رہو گے خود کو بھی اچھا لگتا ہے اور سامنے والے کو بھی بہتر محسوس ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. حضرت حسنین کریمین نے دیکھا بڑے میاں وضو صحیح نہیں فرما رہے، تو کیا کیا؟ وضو ان کا آپ کا مکمل ہو گیا تو بڑے میاں سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں، ہم آپ سے بہت چھوٹے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں. یہ توجہ دلانا خود اپنے عمل پر. یہ نہیں کہا حسنین کریمین نے، ہے نا. وہ امام حسین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی صرف جو ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ شہید کربلا ہے وہ نا. ارے ان کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ لاجواب، بے مثل و بے مثال ہے. حضور کے سچے جانشین ہیں. شباب اہل الجنہ خامخواہ تھوڑی ہے، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار وہ ہے. ایسے ہی ہے کیا؟ ویسے کام زندگی ویسے گزاری انہوں نے، پل پل اللہ کے رضا کے لیے وقف کیا انہوں نے. تو ایسے نہیں کہا بڑے میاں وضو کرنا نہیں آتا، اتنے بڑے ہو گئے کیا سیکھا کیا نہ. جب وضو ان کا تمام ہو گیا تو کہا آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم آپ سے بہت چھوٹے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کو دیکھیے گا، اگر کہیں غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. وہ وضو کرنے لگے. جب ان کا وضو یہاں ختم ہوا بڑے میاں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا صاحب زادگان واہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے کہ تم نے میرا وضو درست کر لیا. ارے تمہارا تو درست تھا، میرا درست نہ تھا. تمہیں دیکھ کر میں نے اپنا وضو درست کر لیا، میں نے اپنے آپ کو سنوار لیا. تو دوستانی عالی وقار اس بات کو سمجھے، اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ ہم نے جان لیا، اگر اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا تو یقین جانو دوستو پھر ہمارے لیے تو بہتری اور بہتری کے راستے. لیکن کیا ہے معلوم آپ کو؟ بیٹا نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، شاگرد نہیں مانتا، مقتدی نہیں مانتے. ہمارا انداز درست نہیں ہے. ہمارا انداز اگر درست ہو جائے، لہجہ ہمارا، توجہ دلاؤ، دیکھ بیٹا تو نے کیا کیا ہے نا. شاگرد سے کہے بابو دیکھو آپ نے کیا کیا. مقتدی سے کہا جائے ایسے ایسے کیا کرتے، ایسے ایسے کیا کرتے. جب آپ توجہ دلائیں گے نا، ان تک بات پہنچائیں گے تو بات آپ کی بنتی ہوئی نظر آئے گی، بات بنتی ہوئی نظر آئے گی. حضرت یحییٰ منیری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. عصر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے نکلے آپ کی ولایت کے چرچے تھے، مریدین ساتھ میں تھے، مقتدیان جو محلے کے تھے پیچھے پیچھے آئے. حضرت کا یہ امام صاحب درست نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرتے ہیں. حضرت نے جواب دیا ہو سکتا ہے آپ کو خبر نہ ہو، انہوں نے توبہ کر لی ہو، توبہ کر لی ہو. مجھ جیسا ہوتا تو ایسا یہ کرتے، لا حول ولا قوت، چلو نماز درست دوبارہ پڑھ لیتے. ہم تو اسی کہتے ہیں نا. پھر آگے بڑھے، حضرت آپ کو خبر نہیں، یہ تو فلاں برا کام بھی کرتے ہیں. کہا نہیں کرتے ہوں گے، اب انہوں نے توبہ کر لی، اب انہوں نے توبہ کر لی. پھر آگے بڑھے تو دوسرا گروپ آیا. حضرت آپ کو پتہ نہیں، ہم کو تو یہ ان کا سب سکہ چلتا ہے، ورنہ ان کے کارنامے ایسے کہ آپ سنو گے تو حیران رہ جاؤں گے، دنگ رہ جاؤں گے. آپ نے پھر پلٹ کے کہا تمہیں خبر نہیں، توبہ تو بندے اور مولا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے توبہ کی ہو آپ کو خبر نہ ہو. جب یہ لوگ تھک گئے، تھک کے واپس آ گئے، ان کو سنایا کہ حضرت یحییٰ منیری نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ کے واقعہ سنایا، تو وہ کہنے لگے توبہ کر لی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی، کیا تمہارا معاملہ ایسا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا جو تم نے شکایت کی تھی وہ درست ہے. یحییٰ منیری نے مجھے اپنے اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے، میری برائی نہ کی، میں تمہیں گواہ بنا کر رب کے حضور توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گا. یہ بھی تو انداز ہے دوست، یہ بھی تو انداز ہے. کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے.
ہے نا. درستی و نرمی بہم دربے است، چو فاسد کے جراح و مرہم نے است، چو جراح کے فاسد و مرہم نے است، کہ دونوں نرمی سختی دونوں چلے گی ساتھ میں جہاں جیسے ہو. لیکن ہر وقت اگر ہم ایک ہی لاٹھی سے ہر ایک کو ہانکنا چاہیں گے، نتائج ہمارے سامنے بہتر نہیں آ سکتے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کو اور بہتر طریقے سے اور بیان کرنے کی آگے کوشش کی جائے گی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.